ذالک الآیات لقوم یعقلون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ پر مختلف انداز میں قرآن پاک کی آیتوں کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کہ بے شک ہماری یہ آیتیں عقل والی قوم کے لیے ہیں۔ کہیں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ہماری یہ آیتیں نصیحت والی قوم کے لیے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت لیتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ کہیں فرمایا کہ سوچ و بچار کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ مختلف انداز میں متعدد جگہ پر مختلف اوصاف بیان کیے گئے ان لوگوں کے جو اللہ کے اس کلام سے زندگی کو لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا لمحہ، کوئی ایسا سیکنڈ، گھڑی نہیں ہے، اور کوئی ایسا دور نہیں ہے ماڈرن سے ماڈرن، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ماڈرن سے ماڈرن جس کی زندگی کی رہنمائی اسلام نہ کرتا ہو، ہر فیلڈ میں۔ ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی بڑی عجیب ہے کہ ہم چھوٹے موٹے مسائل پر دوڑتے ہیں ان ملنگوں بابوں کی طرف، جو ملنگ بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے اپنا، کہتے نہیں ہم کچھ لیتے نہیں ہیں، وہ آپ کی محبت ہے 150 جو دے دیں۔ دن میں 100 بندہ بھی آ جائے، 150 وہ اپنی محبت میں دیں تو کتنا بڑا کاروبار ہے یہ، تو خود سوچیں، گھر بیٹھے بٹھائے ہاتھ پاؤں بھی چومے جا رہے ہیں۔ کیا جو ایمان، جو اسلام، جو کلمہ، جو قرآن اس ملنگ بابے کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا وہ بابا آپ سے زیادہ پڑھا لکھا جانتا ہے کیا؟ یہ کاروبار ہے۔ اللہ کے اس کلام نے، قرآن پاک نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت تھا، مال غنیمت جو جنگ کے بعد کفار سے حاصل کیا ہوا جو مال ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ کافی سارا مال تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تعینات کیا، فرمایا رات کو تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جاگنا ہے تو نے۔ ایز اے سکوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کھڑا کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات کا کچھ پہر گزرا تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک آدمی آیا، بڑے عجیب سے انداز سے اس نے آ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا میں نے کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش کروں گا صبح۔ وہ بڑا رویا، چلایا، اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں غریب آدمی تھا، بھوک کی وجہ سے میں یہ حرکت کر رہا تھا، اس طرح کا ہوں نہیں میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑا ترس آ گیا اس پہ، مجھے دکھ ہوا کہ یہ غریب آدمی بیچارہ اس طرح کا ہے نہیں، غربت کی وجہ سے یہ آ کے کر رہا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میرے دل میں تھا کہ یہ بات بتاؤں گا رات کو جو چور آیا تھا اس کی۔ میں نے ابھی بتائی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ ابو ہریرہ کیا بنا رات جو چور آیا تھا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی منتیں کرتا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، جھوٹ بولا ہے اس نے تجھ سے، وہ جھوٹ بول کے نکل گیا تجھ سے۔ اچھا یاد رکھ ابو ہریرہ آج رات پھر وہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو اسے کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا نا، کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ آج پھر آئے گا، یقیناً وہ آئے گا۔ اب ابو ہریرہ اس کے انتظار میں ہے، وہ آیا، آ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہی ہے، پھر پکڑا گیا۔ پھر وہ رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں غریب آدمی ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔
ابو ہریرہ نے اس کے انداز کو، اس کی غربت کو، اس کی بیچارگی کو دیکھ کر پھر چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ کیا بنا رات والے چور کا؟ یا رسول اللہ وہ تو عجیب باتیں کرتا ہے، مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ بڑے حیران۔ تیسری رات پھر وہ آیا، پھر پکڑا گیا۔ اب ابو ہریرہ نے فرمایا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کروں گا، آج تو نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ بڑا رویا، بڑی منتیں کی، اس نے کہا کہ ایک شرط پر مجھے چھوڑ دو، وہ یہ ہے کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس جھوٹے کذاب مکار کا وظیفہ سچا تھا، وہ ہم نے بھی اپنانا ہے۔ تو اس نے کہا میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، وہ تو پڑھ کے رات کو سو گیا کر، جاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیرا ساز و سامان، تیرا مال و متال، تیرا گھر اللہ کی حفاظت میں رہے گا، کوئی بھی ڈاکو، کوئی بھی چور، کوئی بھی شرارتی تیرے مال و متال میں آ کے کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس چور نے کہا کہ تو ایسا کیا کر، روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا کر، مکمل ساز و سامان، تیرا گھر اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا، تو اطمینان کے ساتھ سو گیا کر۔ جب یہ بات، بڑی پیاری بات تھی، خوبصورت بات تھی، یہ بتائی اس نے، تو ابو ہریرہ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بتا کیا بنا رات والے چور کا؟ یا رسول اللہ، اس نے پھر منتیں کی، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے یہ مجھے ایک بات کی ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں اس بارے؟ کہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے تو سو گیا کر، تیرے ٹوٹل ساز و سامان، گھر بار، بچوں کی، اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا، کوئی بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے خاص کوئی فرشتے یا اللہ کی خاص کرم، نظر اور رحمت برستی رہے گی تیرے گھر کے، تیرے ساز و سامان کے ارد گرد، اللہ کی طرف سے سکیورٹی تعینات کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے یہ۔ اے ابو ہریرہ جانتا ہے وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان ابلیس تھا جو 3 راتیں لگاتار آتا رہا، لیکن آخری جو بات کر گیا نا آیت الکرسی والی کہ رات کو پڑھ کے سو گیا کر، یہ یقیناً اگر پڑھ کے سو جاؤ تو ہر چیز اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، تمہاری کسی بھی ساز و سامان میں نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ تو ہم پھر چھوٹے موٹے مسائل پہ ان ملنگوں کی طرف دوڑیں، انہیں ہدیے بھی دیں، ان کے کاروبار کو بھی آگے لے کے جائیں، اور عجیب عجیب معاملات، پھر ہماری بچیاں، ہماری خواتین بھی انہی سے تویزات فلاں فلاں۔ اللہ کا کلام، ہر چیز ہمارے ہاں کھلے عام موجود ہے۔ جو کلمہ کسی کے دل میں ہے وہی کلمہ میرے دل میں ہے، وہی قرآن میرے پاس ہے، وہی کلام میرے پاس ہے، وہی حدیث مبارکہ میرے پاس ہے، اسی نبی کا میں امتی ہوں، میرے پاس بھی اسی طرح نور ایمان اس سے بڑھ سکتا ہے میں محنت کروں تو، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی طرف دوڑیں۔ اللہ کے نبی ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، انداز رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے معوذتین، آخری 2 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر مس کرتے جہاں تک ہاتھ جاتے، اور یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا روزانہ۔ اور یہ ان کا شان نزول کا بھی آپ کو علم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ کے جسم پر یہودی نے جادو کیا تھا، جسم پر اثر بھی ہو گیا تھا، اور جب یہ صورت نازل ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیسر و کسریٰ بھی فتح ہوا، ان کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر تھے، حضرت فاروق اعظم پر جادو کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے پاس ایک ڈھال تھی، 2 صورتیں معوذتین، سورۃ فلق، سورہ ناس، آخری 2 صورتیں ہمارے پاس یہ موجود تھی۔ وہ چاہتے تو فاروق اعظم پر جادو کرتے کفار، وہ چاہتے حضرت صدیق اکبر پر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی پر جادو کرتے، لیکن کیسر و کسریٰ بڑی بڑی سپر پاوروں کو ہم نے گرایا، وہ جادو نہ کر سکے، اثر نہ ہوا۔ کیوں؟ ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ان لوگوں کو جس لیے عطا کیا گیا تھا اس کے مطابق اللہ کا کلام انہوں نے لیا۔ ہم نے ذاتی طور پہ عمل نہ کیا، ملنگوں کی طرف دوڑے، ہم نے اپنا کباڑہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جادو کے اثر بھی ہو رہے ہیں، وہ تویزات بھی ہم پہ کام کر رہے ہیں، نظریں بھی لگ رہی ہیں، بڑے پریشان ہیں، پھر دوڑتے ہیں اس طرف۔ ذاتی عمل نہیں کرنا، خدا کے لیے کسی کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، کسی کی طرف نہ جائیں، گھر بیٹھیں، رات کو نماز کے بعد سونے سے پہلے آخری 2 صورتوں کو پڑھیں،
تلاوت کریں اول آخر. اور اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ 2 صورتیں حکم بھی فرماتے اور یہ آخری 2 صورتیں بڑھ کر امام حسن حسین پر دم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے. یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. ہماری کم عقلی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے، کم ظرفی ہے کہ پھر ہم کسی اور ملنگ کی طرف جائیں جس کا تعلق دین سے دور تک نہیں نظر آتا. اس کی شکل و صورت بھی اللہ کے نبی کے طریقے سے نہیں ملتی، اور اسے ہم کیا کچھ سمجھ کے اسی سے ہم فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہے کہ کوئی اس طرح کا ملنگ بابا بن جائے نا تو ماں بہن کی غلیظ گالیاں دے تو پھر ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ اس کی گالیوں میں بھی فیض ہے کمال کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ گالیاں دے رہا ہے، بکواسیں کر رہا ہے، بک رہا ہے آگے سے، ہم کہتے ہیں بڑا فیض ہے جی. یہاں تک بھی سنا کہ کوئی آئے نا کوئی کام کرانے کے لیے، اگر ماں اور بہن کی گالی دے دے تو وہ خوش ہو کے جاتے ہیں، بس ہم کامیاب ہو گئے، بابا جی نے ہمیں گالی دے دی، اس گالی میں اصل فیض ہے، جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو گئے. لعنت خدا کی یار، گالی گلوچ کے اندر فیض آن پہنچے آج. تو یہ تماشا کس نے بنا رکھے؟ کیا اسلام نے یہ بتائے؟ یہ من گھڑت کہانیاں، بے وقوف یہ دجال اور شیطانی فرقہ ہے. ان سے بچیں. اللہ کا کلام قرآن پاک، حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے. اس طرف متوجہ ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سمجھا کے گیا نا، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں، نہ کہ ان ملنگوں کی طرف، ان لٹیروں کی طرف، وہ جو عجیب طرح کی جن کی طبیعت ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کہ ان کی طرف ہم متوجہ ہوں. وہ بیچارے خود بھی نماز کہاں پڑھتے ہیں جی؟ مدینہ میں یہ تخیلات میں جا کے مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں. مر گئے اس کا کوئی کہ یہاں بیٹھ کے یہ نماز پڑھے خود بھی، اور مقتدیوں کو بھی نماز پڑھائے اپنے مریدوں کو جن کو لوٹ کے کھا رہا ہے. نماز کا قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے. حضرت سے شریف مسئلہ پوچھیں، نہ حضرت سے مسئلہ نہیں پوچھنا، یہ مولوی نہیں ہے، یہ تو پہنچی ہستی ہیں. کہاں پہنچی ہے؟ جنہیں دین کے ایک مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہنچی ہستی ہیں. ان لوگوں کو آگے لے کر کون گیا؟ ہم عوام لے کر گئے. گیا ٹوٹل ہمارا پیسہ. پھر انہوں نے 8 لاکھ کے کتے خریدنے ہوتے. ادھر خانے وال کے علاقے میں آپ کے ایک بہت بڑے پیر ہیں، وہ معاشرہ یہ ہم لوگ ہی ان کو آگے لے کے جانے والے. ان کی کہاں سے اتنا پراپرٹی؟ 8 لاکھ کے 2 کتے خریدے لڑائی کرانے کے لیے کتوں کے ساتھ. یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. ادھر یہ باب ملنگ ہدیے بٹور کے انہوں نے 8 لاکھ کے کتے خرید کر آگے تماشے لگائے ہوئے. تو جو ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. خدا کے لیے اللہ کے اس کلام کی طرف متوجہ ہوں، دین کو تھوڑا سا سمجھیں. اور اس طرح کی بات کرنے والوں کے بھی فوراً خاموش کرا دیا جاتا ہے. یہاں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماحول بہتر ہے، اور یہاں پر اس طرح کی کوئی طبیعت رکھتا بھی ہے اسے جرأت نہیں کہ وہ ہم سے آگے بات کر سکے. خدا کے لیے حقیقت کو بیان کرنے دیا کریں، انہیں سنیں اور آگے ان کی اشاعت کریں، لوگوں کو بتائیں اور بچیں ان ملنگوں سے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.